سيدنا مولانا مولانا شفيعنا صدورنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام غوث اعظم کانفرنس کے نام سے منسوب ہے، جس کو منسوب کرنے والے حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب قبلہ ہیں اور اراکین کمیٹی غوثیہ جامع مسجد اور اس کے صدر والا الطاف عالی جناب ریاض احمد صاحب قبلہ عثمان سے تو دیگر ان کے ہمنوا اور ساتھی حاجی صاحب دیگر کو جن کا نام معلوم نہیں، اور اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں صدر العلماء استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا نثار احمد صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی. حضرات ان کی صدارت میں ایک جملہ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا، ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور غوث اعظم کا مقام ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی کے اوپر رائی کے ہتھیلی کو دیکھتا ہو. اور سرکار سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانا کو دیکھتا ہو. سبحان اللہ. ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھتا ہو. حضرات جب آپ ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا رکھو گے تو پورا دانا نظر آئے گا مگر نیچے والا حصہ نہیں نظر آئے گا. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں بھی دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں؟ میرے آقا غوث اعظم سمجھ رہے تھے کہ اگر میں کہہ دوں گا تو رسول کی برابری ہو جائے گی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہو. تو ہتھیلی جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا کوئی شوشا دوشا، کوئی کونا، کوئی بیچ کا حصہ اس سے چھپا نہیں ہوتا ہے دیکھنے والے کی نظروں سے. اور نبی کریم کے اولاد مکرم شہزاد مکرم سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں دنیا کو رائی کے دانا کی طرح دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں پورے دانے کو دیکھ رہا ہوں لیکن ایک نقطے کے برابر نیچے والا حصہ میری نظروں سے پوشیدہ ہے. حضرات گرامی، جیسے ایک مثال کے طور پر آپ گیند لے لیجئے، گیند کے نیچے حصے میں سوئی چوہو دیجئے اور گیند کو پورا گھما کر کے دیکھیے، پورا گیند آپ کو نظر آئے گا مگر نیچے والا ایک نقطے کے برابر حصہ ان آپ کی نظروں سے چھپا رہے گا. ٹھیک اسی طریقے سے سیدی سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں رائی کی طرح دانے کی طرح دنیا کو دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن دنیا ایک نقطے کے برابر میری نظر سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. اے مسلمانوں، آپ جانتے ہو نقطہ کون سا نقطہ ہے؟ حضرت علامہ قادری کی توجہ چاہوں گا، علماء کرام کی توجہ. اے پیارے مسلمانوں، وہ نقطہ جانتے ہو کون سا نقطہ ہے جو غوث اعظم کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ نقطہ کوئی اور نقطہ نہیں ہے جو غوث اعظم کی نظروں سے پوشیدہ ہے، بلکہ وہ نبوت کے نور کا نقطہ ہے جو غوث اعظم کی نظروں سے پوشیدہ ہے. اسٹینڈ لوہے کا، کس کا؟ بہت آپ لوگ بولیے، ایک بار کہہ دو دونوں ہاتھ اٹھا کے. یہ لوہے کا اسٹینڈ ہے، اس کو آپ چھوئیے آپ کو نہیں جلائے گا، آپ پکڑیے نہیں جلائے گا، سر پہ رکھیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. لوہا کا کام ہوتا ہے اسٹرانگ کرنا، مضبوط بنانا، فولاد بنانا. اسی لیے بلڈنگ میں لوہا ڈالا جاتا ہے سریا تاکہ بلڈنگ مضبوط ہو جائے. لیکن اسی لوہے کو میں نے اونلی 10 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آپ کے بھٹی کے حوالے کر دیا، آپ کے بھاگتے ہوئے شوروں میں ڈال دیا اور 10 منٹ کے بعد جب چمٹی کے سہارے سے آلہ کے ذریعے سے میں نے پکڑ کر کے نکالا تو یہ لوہا ڈائریکٹ میں نہیں پکڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے چمٹا کا سہارا لیا اور چمٹی کے ذریعے پکڑا. اب کپڑے پہ رکھ رہے ہیں، کپڑے کو جلا رہا ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں، سر کو جلا رہا ہے، بال پہ رکھ رہے ہیں، بال کو جلا رہا ہے، کھال پہ رکھ رہے ہیں، کھال کو جلا رہا ہے، بستر پہ رکھ رہے ہیں، بستر کو جلا رہا ہے. جہاں رکھتے جا رہے ہیں سب کو جلاتا چلا جا رہا ہے. میں نے کہا ہے لوہا تیرے اندر آخر آپ کی صفت آپ
سے پیدا ہو گئی. تیرا کام تو تھا اسٹرانگ کرنا, تیرا کام تو تھا مضبوط بنانا, تیرا کام تھا فولاد بنانا, لیکن آگ کا کام تو کب سے کرنا شروع کر دیا, تو نے کب سے کرنا شروع کر دیا. ارے یہ کام تو جلانے والا کام تو آگ کا تھا, اور جلا دینا یہ آگ کی صفت اور عادت اور خصلت ہے. لوہے نے کہا مولانا نوری سنو, میں نے 10 منٹ آگ سے دوستی کر لیا, اونلی 10 منٹ آگ سے دوستی کر لیا, تو میں نے آگ کی عادت کو چھین لیا ہے, آگ کی تابانی کو چھین لیا ہے, آگ کی خصلت کو چھین لیا ہے. جو کام پہلے آگ کر رہی تھی اب وہ سارا کام میں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اے مسلمانوں, جس غوث اعظم نے پوری زندگی اللہ سے محبت کیا ہو, جس غوث اعظم نے اپنا جائزہ ہو جلال رسول کے نام پر اللہ کے نام پہ لوٹا دیا ہو, اپنا پورا مال رب کے نام پر لوٹا دیا ہو, قربان کر دیا ہو, جس نے پوری زندگی اللہ سے محبت کیا ہو, اس پہ رسول میں بنا ہو گیا ہو, بھلا بتاؤ پروردگار عالم اس غوث اعظم کو کوئی تصرف دے گا کہ نہیں دے گا, کوئی اختیار دے گا کہ نہیں دے گا, کوئی پاور دے گا کہ نہیں دے گا. ارے بیٹا اللہ آپ سے دوستی کرے تو آپ کا کام کرنا شروع کر دے. تو میں بتانا چاہوں گا برداشت کراتا غوث اعظم جب رب سے دوستی کیا, اپنے رب تبارک تعالیٰ پر, اس کے محبوب پر, اپنے جاہ و جلال کو, اپنے پورے بال کو برباد کر دیا, تو اللہ نے وہ پاور عطا فرما دیا, وہ قدرت عطا فرما دیا. آج حضرت کی زبان میں بتانا چاہوں گا کیا مطلب ہے غائب سے پانا تیرا, اونچے اوپر لے جلال سے سنبھالا تیرا. بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہوئے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. پوری فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہوتے ہیں جیلا کے فضائل آتی, سبحان اللہ, پوچھتے کیا ہوتے ہیں جیلا کے فضائل آتی, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جامع ہیں نبوت کے سوا. کہہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار کہہ یا رسول اللہ. حضرات آپ لوگوں نے کبھی ایسے آدمی کو, ایسے انسان کو, ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا ہو, بھوت کا سایہ ہو گیا ہو, پریت کا سایہ ہو گیا ہو, پری کا سایہ ہو گیا ہو, یا مری کا سایہ ہو گیا ہو؟ یہ قاری نیاز صاحب بہت بھوت اتارتے ہیں, بتاتے ہیں میں نے اسپیشل ایک ڈنڈا بنا کے رکھا ہے بھوت اتارنے کے لیے. تو میں انہی سے پوچھتا ہوں قاری صاحب سے, بڑا جب کسی انسان کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے آپ مارتے ہو تو کیا سمجھ کے میں بھوت کو مار رہا ہوں, کس کو, بھوت کو, اور جب وہ بولتا ہے تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور قاری صاحب بھی سمجھتے ہیں, پوری عوام سمجھتی ہے کہ یہ عبد الرحمان نہیں بول رہا ہے بلکہ بھوت بول رہا ہے. اگر عبد الرحمان کے اوپر جن سوار ہو جائے اور وہ بولنے لگے تو آپ کیا کہو گے کہ یہ عبد الرحمان نہیں بلکہ جن بول رہا ہے, یہ جو باتیں کر رہا ہے جن باتیں کر رہا ہے. حالانکہ جسم عبد الرحمان کا ہے, زبان عبد الرحمان کی ہے, دماغ عبد الرحمان کا ہے, بھیجا عبد الرحمان کا ہے, آنکھیں عبد الرحمان کی ہیں, ہاتھ پیر عبد الرحمان کے ہیں, اور ذات عبد الرحمان سامنے بیٹھے کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ جن بول رہا ہے. مولانا صاحب, قاری صاحب, امام صاحب, میری لڑکی کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے, آپ چل کر اتار دیجیے. میری بیوی کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے, آپ چل کر اتار دیجیے. اور قاری نیاز صاحب پہنچے تو کہا اس کے اوپر جن ہے, اور اس نے باتیں شروع کیا. تو قاری صاحب بول پڑے اب جن بول رہا ہے, جن بتا رہا ہے میں افغانستان کا ہوں, جن بتا رہا ہے پاکستان کا ہوں, جن بتا رہا ہے میں ہندوستان کا ہوں. اے مسلمانوں, اگر کسی انسان کے اوپر جن سوار ہو جائے تو اس کی بات نہیں ہوتی ہے, جسم اس کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ جن اس کا جسم ہی جن کا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بات اس کی نہیں ہوتی ہے, وہ اس کا ہوتا ہے, بات اس کی نہیں ہوتی ہے, اور کہتا وہ ہے, کلام اس کا نہیں بلکہ جن کا ہوتا ہے. بلا تمثیل میں بتانا چاہوں گا جس غوث
کا اٹھنا بیٹھنا نہیں، بلکہ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور کس روز کے اوپر خدا کی رحمت کا سایہ ہو گیا ہے، خدا کی بات ہوتی زبان ہوگی، بات خدا کی ہوگی، کی آدم کے ہوں گے، خدا کا ہوگا، ہاتھوں کی آدم کے ہوں گے، پکڑنا خدا کا ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہی اللہ حقیقت میں بھرے شان الہی ہے تو ان کے منہ سے نکلے آئین پڑھنے جن کے اوپر سایہ ہو گیا، اب وہ آدمی نہ رہا بلکہ جن بن گیا، اور جس روز کے اوپر، جس بغداد کے راجا کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے، بھلا بتاؤ اس بغداد کے راجا میں کتنا پاور ہوگا، کتنا تصرف ہوگا۔